اب ذلے سے بھاری سمجھتے ہوئے چلے حضور غوث پاک کا اخ بار میں آپ کو بتا دوں کلو ولی لہو قدم و انی علی قدم نبی بدر کمالی میرے غوث پاک نے فرمایا تھا کہ ہر ولی کسی نہ کسی کے نقش قدم پر ہے اور میں اپنے نانا جان مصطفیٰ جان احمد کے نقش قدم پر ہوں۔ سیدی سرکار فرماتے ہیں کہ غوث پاک اپنے نبی کے نقش قدم پر ہے اور میں غوث پاک کے نقش قدم پر ہوں۔ سبحان اللہ۔ جہاں اپنے نبی کا معجزہ ملے گا اسی کے مظہر میں اسی کے عکس میں غوث اعظم کی کرامت ملے گی اور جہاں جہاں غوث اعظم کی کرامت ملے گی اسی کا عکس پائے میں حضرت سید علی سرکار کی کرامت ملے گی۔ آپ نے وہ سنا ہے کہ ڈوبی ہوئی کشتی نکالی بہت بار سنا ہے کشتی کو پار بھی لگایا اور تم نے قافلے والے جب تجارت کے لیے جا رہے تھے کہ ہمارا مال غرق ہو جائے گا آپ نے فرمایا چلے جاؤ مال غرق نہیں ہوگا۔ صحیح سلامت تجارت والے گئے نہیں اور آئے نہیں آگے حوصلہ بھی دیا کہا کہ ہمارا مال بھی بچ گیا ہماری جان بھی بچ گئی۔ تو غوث پاک کی آپ نے بہت ساری کرامتیں سنی چکی ہے مگر سید علی سرکار فرماتے ہیں کہ میں جب کشتی میں بیٹھا ہوا تھا اور میں سفر حج کے لیے جب میں جا رہا تھا اچانک کفر اور سمندر کے اندر زاغ نام کی ایک مخلوق رہتی ہے جن کے سر اتنے مٹکوں کے برابر ہیں جب کشتی ان کے پاس میں پہنچتی ہے تو وہ کشتیوں کو کھا جاتے ہیں آدمیوں کو نگل جاتے ہیں وہ لوگ حیرت زدہ ہے اور جب اس کشتی کا رخ دوری کو ہو گیا سید علی سرکار کشتی میں بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہے ہیں طبیعت پہلی رات پڑھ رہے ہیں جو کیپٹن تھا چلانے والا کشتی کا قدموں میں آگے کہتا ہے ہم کیا کریں یہ کشتی کا اوپر ہو گیا ہے یہاں پر باغ مخلوق رہتی ہے وہ لوگوں کو چھوڑ دی نہیں ہے لوگوں کو کھا جاتی ہے سید علی سرکار فرماتے ہیں جب تک کہ کشتی میں میں جو بیٹھا ہوں اس لیے کہ کشتی میں میں جو موجود ہوں تاریخ بتاتی ہے سید علی سرکار نے خاتم کمال الدین کی تحریر ہے فرماتے ہیں کہ سمندروں سے نکل کر وہ ذات آتی تھی مگر جس وقت سید علی سرکار نے کشتی پہنچی ہے تو کشتی کو وہ ذات بھروسہ دے رہی ہے زبان سے کہہ رہی تھی ارے میرے اندر ہے سید علی سرکار بہت ہے سید علی سرکار کی۔ اب میں آخری جز کی طرف آتا ہوں کیونکہ مجھے سرکار غوث پاک کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کرنا ہے۔ اب آپ سنیں سید علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال میں شادی کی 40 سال میں آپ نے شادی کی۔ آپ کا ایک بیٹا تھا آپ کی 2 بیٹیاں تھیں آپ نے اپنی ایک بیٹے کا نام محمد رکھا آپ نے اپنی ایک بیٹے کا نام رکھا۔ سید علی سرکار جموں کشمیر کے اندر آپ نے اپنی زندگی کا آخری حج سن 785 ہجری 785 ہجری میں آپ حج کے لیے جموں کشمیر سے آپ سفر طے کرتے ہیں۔ ایک جموں کشمیر سے نکل کر پخلی ایک وادی آتی ہے وہاں پر آپ کی طبیعت بگڑ جاتی ہے اور جب طبیعت اتنی بگڑی تو وہاں کا ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے فتح شاہ۔ وہ سید علی سرکار کا بڑا عقیدت مند بڑا محبت کرنے والا اس نے کہا حضور میرے تو بھاگ جاگ گئے آپ یہاں پہ تشریف لے آئے کہا حضور میرے گھر میں آپ آرام فرمائے چند دن میرے سرکار نے کہیں پر آرام فرمایا اور میرے سرکار سید علی سرکار کا اسی گھر کے اندر اسی محل کے اندر وصال ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب وصال ہو گیا تو آپ کے سلطان بہت سارے لوگ تھے جموں کشمیر کے آپ کے ساتھ تھے ترکستان کے لوگ جو آپ کے ساتھ تھے بغل کے لوگ جو آپ کے ساتھ تھے اب کیا کیا جائے ان کا جنازہ کہاں جائے گا؟ اب سنتے ہوئے جنہیں سید علی سرکار کی شان دیکھے پیدا ہوا تو کرامت ظاہر ہے زندگی ہے تو کرامت ظاہر ہے بعد وصال ہو گیا نبی کرامت دکھا رہے ہیں کیسی کرامت دکھا رہے ہیں۔ آپ کے سلطان نے کہا اب جموں کشمیر کے لوگ بھی لڑ رہے ہیں ترکستان کے لوگ بھی لڑ رہے ہیں پاکستان کے قریب بارڈر ہے وہاں کے لوگ بھی لڑ رہے ہیں حضور کا جنازہ ہمارے یہاں دفن ہو وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں پہ دفن ہو آسان کا بازار ہمارے یہاں پر بنے۔ آپ کے خاتم
جن کا نام قوام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آتا ہے، آپ نے فرمایا سنو، لڑنے کی بات نہیں ہے، جھگڑنے کی بات نہیں ہے، جو سرکار کا جنازہ اٹھا لے گا وہ اپنے گھر لے جائے گا، جو سرکار کا جنازہ اٹھا لے وہ اپنے شہر اپنے ملک میں لے جائے۔ ایک دو بندے نہیں تھے جموں کشمیر کے اخروٹ اور بادام کھائے وہ شیر کھائے ہوئے وہ لوگ سرکار کے جنازے کو ہاتھ ہاتھ میں لگاتے ہیں، مگر جنازہ نہیں اٹھ رہا ہے۔ ادھر پاکستان کے لوگ اٹھا رہے ہیں مگر جنازہ نہیں اٹھا ہے، کشمیر کے لوگ اٹھا رہے ہیں مگر جنازہ نہیں اٹھا ہے۔ مگر حضرت قوام الدین نے کہا لوگوں اب تم تھک گئے اٹھاتے اب سرکار کا جنازہ نہ اٹھا، اب مجھے ذرا اجازت دے دو۔ حضرت قوام الدین نے سرکار کے جنازے کو ہاتھ اٹھایا ہے، ایسے اٹھ گیا جیسے پھول کی مالا اٹھا سرکار کا جنازہ حضرت قوام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اکیلے ہی اٹھایا، اور ایک دو دن نہیں تقریباً 5.5 مہینے جنازہ لے کر چلے، 5.5 مہینے۔ ارے تمہارے یہاں باڈی اگر رکھ دی جائے تو 2 دن میں پر بیمار جاتی ہے، تمہاری باڈی سڑ جاتی ہے، پھول جاتا ہے، مگر سید علی سرکار اس گلی سے جنازہ جا رہا ہے، وہ ساری گلیاں خون سے ہو رہی ہے، چمک اس سے پاتے ہیں چمکانے والے، ارے میرا دل بھی چمکا دے وہ چمکانے والے، ارے میرا دل بھی چمکا دے وہ چمکانے والے۔ سید علی سرکار کا جنازہ حضرت قوام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ 5.5 مہینے لے کر چلے، اور لے جانے کے بعد تاجکستان کی ایک جگہ آتی ہے، وہیں پر آپ کا مرکز بنا ہوا، آپ کا مرکز، اور ساری دنیا تاجکستان میں جا کر سید علی سرکار کے فیض سے مالا مال ہو اور امید کی چھا میں بیٹھ کر سید علی سرکار کے فیضان سے مالا مال ہو۔ کہ تم بغیر بلائی کسی نے بلایا کب آئے، بلایا کسی نے نہیں، اسے کہ سرکار کی محبت سینے میں لے فیضان تمہارے اوپر برس رہا ہے، تمہاری دکانیں چل رہی ہیں، ان کا فیضان تمہارے اوپر برس رہا ہے، تمہارے گھروں میں برکتیں نازل ہو رہی ہیں، ہمارے اگر بچے رو رہے ہیں چیختے ہوئے آتے ہیں تو ہنستے ہوئے جا رہے ہیں، یہاں آتا ہے وہ مسکراتا ہوا جا رہا ہے۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا بھائی کہاں گئے تھے، اس کو دوسرے کھانے لگا کہ میں کچھا گیا تھا، کچھا میں دوسرے جگہ گئے تھے کہ وہاں پر سرکار ہے، ان کا وہاں پر مرکز ہے، وہاں پر ان کا سرنگا ٹائپ کی بنی ہوئی ہے۔ میں نے کہا میں تو نہیں جانتا ہوں، بھائی نے مجھ سے کہا حضرت میں آپ کو وہاں پر لے کے جاؤں گا، جب میں سید علی سرکار کو جانتا نہیں تھا، مگر جب انہوں نے مجھے بتایا میں نے قاری صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یار آپ پورا نام تو بتاؤ، سید علی سرکار خاندانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب میں نے ان کی تاریخ کو جب سنانا ہے قسم خدا کی، میں نے کہا یہ وہ ہستی ہے لوگ اس کی ہستی سے نام کبھی واقف نہیں ہے، یہ وہ ہستی ہے جس کے بدولت اللہ نے دنیا کو اسلام قائم کیا، اسلام کے دنگے لگے ہیں، اسلام کے دنگے لگے ہیں، اور جموں کشمیر میں کوئی صحابی نہیں پہنچا تھا، کوئی تابعی نہیں پہنچا تھا، سید علی سرکار حضور کے نائب بن کر جموں کشمیر میں پہنچے ہیں، جہاں جموں کشمیر کو دنیا جنت کی وادی کہہ رہی تھی، ساری دنیا نے ہوئے سید علی سرکار نے دورہ کر کے جموں کشمیر کے اندر اسلام کے جھنڈے کو بلند کر کے کہا تھا کا نائب بن کے آیا، پرچم لہرانے آیا۔